لیکن سر مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے یہ سمجھنے کے لیے. آپ بہت بڑی اچھی پکچر پینٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 5000 پیپرز بھی ہمارے ملک کے اندر سے نکل رہے ہیں, پاکستان کے اندر اور بھی بہت ساری کیپیسٹی ہے. پھر ہماری یونیورسٹیز کی جو حالت ہے, وہاں پہ جائیں, اسٹوڈنٹ سے آپ بات کریں. 2-4 پروگرام شروع ہوئے ہیں, BBC کا ایک پروگرام شروع ہوا ہے. اب دیکھیں یوتھ کی کوالٹی اتنی نہیں. I fully agree with you. میں یہاں آنے سے پہلے میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا. Obviously پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہم لوگوں کے پاس لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں, اینڈ وی ٹرائی ٹو مینٹین کوالٹی, اینڈ وی آلویز فیلٹ کہ پرائیویٹ یونیورسٹی ڈسپائٹ لمیٹڈ ریسورسز کی کوالٹی پبلک یونیورسٹی سے زیادہ بہتر ہے. پبلک یونیورسٹی کو ابنڈنس فنڈز ملتے ہیں کمپیئر ٹو پرائیویٹ یونیورسٹی. جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں, آپ بولتے ہیں کوالٹی, آپ امیجیٹلی کمپیئر کس سے کرتے ہیں؟ کوئی فارن گریجویٹ سے کرتے ہیں, کوئی اچھی یونیورسٹی کا کرتے ہیں. Look at the subsidies given to, I'll call it subsidies or support from the government. In India? پاکستان $700 پر اسٹوڈنٹ ہے. اگر آپ $700 کو ایک امریکہ کی لوئسٹ پاسبل اسٹیٹ یونیورسٹی سے بھی کمپیئر کریں, جہاں پہ بھی $12,000 کی فیس ہوگی, کیا $700 والا $12,000 کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہے ٹو اسٹارٹ آف؟ چلے انڈیا چلے جائیں, کنورژن کی بات لیٹس گو ٹو انڈیا. انڈین اسٹوڈنٹ کی سبسڈی اور فائنینشیل اسسٹنس فرام دا گورنمنٹ از 4 times more per student. I'm not talking volume. Every student gets 4 times more money than what we paid in Pakistan. تو لوگ کہیں گے کہ ان کی اکانومی پرفارم کر رہی ہے, ہماری اکانومی نہیں کر رہی. نہیں, پر اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے, ہمیں افورڈ نہیں کر پا رہے. we are 0.12% of the GDP in higher education. India is 1.1%. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی جو سوال آتا ہے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل کانشیسنس انورٹڈ ہے. مثال کے طور پہ جس ملک کے اندر ایجوکیشن کا یہ حالت ہے کہ میجورٹی آف دس کنٹری سائن نہیں کر سکتے, اپنا خود سگنیچر نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ اور میں بیٹھ کے ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں فیڈریشن میں ایجوکیشن کو رکھنا چاہیے تھا, ہائر ایجوکیشن کو. There are 2 schools of thoughts. ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ڈسکورس ہوتا ہے. There is a top down approach, there is a bottom up approach. ڈپینڈ کرتا ہے, ہو سکتا ہے you might subscribe to a bottom up approach, I may subscribe to a top down approach. یہ اپروچ کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسکولز میں بھی کیوں بولتے ہیں کہ ایجوکیشن نہیں ہے؟ بلڈنگیں تو کھڑی ہوئی ہیں نا, کتنی بلڈنگیں بنا دی ہیں جہاں پہ زمینداروں کی اوتاکس ہیں, جس کو سندھی میں بولتے ہیں جو ان کا گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے. ریزن کہ ٹیچرز نہیں ہیں. ٹیچرز کیوں نہیں ہے؟ ٹیچرز کہاں سے آتے ہیں؟ یونیورسٹی سے آتے ہیں. یونیورسٹیز میں آپ نہیں کریں گے, فیکلٹی آف ایجوکیشن نہیں بنائیں گے اچھے, نئے ٹیچرز پروڈیوس نہیں کریں گے, تو اسکول جا کے کون پڑھائے گا؟ رائٹ سے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک, اس کے بعد آتے ہیں. خواتین حضرات جائیے گا نہیں, ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہائر ایجوکیشن کی اور نارمل ایجوکیشن کی, اور اسی پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی سری لنکا کی ایگزامپل دینے لگے تھے, وہ جو آپ 2 اپروچز کی بات کر رہے تھے, وڈ یو لائک ٹو ایلیبوریٹ دیٹ؟ دیکھیں سری لنکا میں ایوری سب کو پتا ہے کہ 97% تقریباً لٹریسی ریٹ ہے. ٹھیک, بہت انہوں نے انویسٹ کیا پرائمری پہ, سیکنڈری پہ, ہائی اسکول پہ, پہنچ گئے اس لیول پہ. ہائر ایجوکیشن پہ ان لوگوں نے زیادہ انویسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس لٹریسی ریٹ سے, جو کہ وہی لٹریسی ریٹ ہے ساؤتھ کوریا کا, سنگاپور کا, ہانگ کانگ کا, ان کا کیا ہے ویسے لٹریسی ریٹ سر سری لنکا کا؟ سب 90% سے زیادہ ہے. 90%, سب 90% سے زیادہ. تو یہ اچھی بات ہے, بری بات؟ لیکن ان کا ہائر ایجوکیشن لٹریسی ریٹ جو ہے نا, وہ بھی تقریباً 90% ہے. ٹھیک جی, ٹھیک, وہ بھی 90% ہے, سری لنکا کا نہیں ہے. اور اس کی رزلٹ آپ اکانومی میں دیکھتے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے نا, وہ ہائر ایجوکیشن سے ہوتی ہے. سوشل ڈیولپمنٹ ملک کی جو ہوتی ہے وہ لوور ایجوکیشن سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا. ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, آپ کے پاس لاکھوں نیچرل ریسورسز ہوں, کہ آپ را مٹیریل ایکسپورٹ کریں گے یا آپ اسی میٹل کو لے کے اس کو ویلیو ایڈ کر کے اس کی گھڑی بنا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹرانزسٹر بنا لیں گے یا آپ چپ بنا دیں گے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اپروچز کی بات تو آپ کے پالیسی لیول پہ ہوتا ہوگا, جہاں پہ ساری چیزیں سافٹ ویئر ہیں. ہم لوگوں کے لیے تو ہارڈ ویئر ہے نا یہ چیز. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رزلٹ تو کوئی نکل گیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اپروچ اچھی ہے, تو سامنے تو کوئی رزلٹ لائے. کیا پاکستان انڈسٹریلی ایڈوانسڈ ہے؟ کیا پاکستان کے اندر ایگریکلچر جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح بولا ہے. آج نہیں ہے, آج بھی ہماری جو ایگریکلچر کی اکانومی ہے وہ 27% ہے یا 25% ہے, پلس مائنس 1-2. اور ہماری ہائی ٹیک اکانومی اس لیے نہیں ہوئی ہے ابھی تک کہ جس کو فگرز دیے جاتے ہیں کہ ہمارے نمبر آف سائنٹسٹ اینڈ انجینئرس پر ملین پاپولیشن ہماری ابھی بھی سب سے کم ہے. ٹرکی سے بھی ہم 4 گنا کم ہے پر ملین پاپولیشن. ساؤتھ کوریا اور سنگاپور اور ہانگ کانگ تو بہت, وہ اس سے بھی 4 گنا زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ یس ہم پہنچیں گے. اس وقت 7,500 PhDs ہمارے پائپ لائن میں ہیں HEC اسکالرشپ پہ, 4,000 ملک سے باہر, 3,500 ملک کے اندر.
جبکہ پورے پاکستان میں اس وقت پی ایچ ڈی سارے کے سارے وہ سبجیکٹ کر رہے ہیں جو مارکیٹ کے لیے بہتر ہے، جو بہتر ہے، کوئی غالب پہ پرائورٹی PhD کرنے ایریاز سے ہیں. کیا ہوا؟ جی تو سارے پرائورٹیز، میں کسی کا نام پلس مائنس نہیں لوں گا، غالب بھی اتنا میرے لیے امپورٹنٹ ہے جتنا شاہد الطیف ہے. غالب آپ انجینئر نہیں کر سکتے، اسی میں کہہ رہا ہوں. لیکن جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارا اس طرف زیادہ فوکس تھا. اب انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 سال کے اندر ہمارے نمبر آف پی ایچ ڈیز یونیورسٹی میں 3 گنا زیادہ ہو جائیں گے. پاکستانی یونیورسٹیز پاکستانی یونیورسٹی میں 3 گنا زیادہ ہو جائیں گے. دیٹ از اے بگ انکریز. کہاں پہ آپ کے ابھی 3,500 ہیں، آپ 10,000 سے زیادہ پہنچ جائیں گے. تو یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب وہ 3 سال میں یہ ہمارا پوائنٹ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد 3 سے 4 سال کے بعد آپ ڈفرنس دیکھیں گے. آج آپ ڈفرنس نہیں دیکھیں گے. ہمارے کسی اسکالر کو پھر پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ نوبیل پرائز بھی مل سکے گا انشاءاللہ. بلکہ میں بولتا ہوں کہ ہمیں فزکس میں بھی ملے گا دوبارہ، بلکہ ہو سکتا ہے ہمیں کیمسٹری میں بھی ملے. کافی اس لیول پہ اچھے سینٹرز ہمارے یہاں ہو گئے، اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں ان کے لیٹرز آف ریکمنڈیشنز بھی آتے ہیں، ہمیں ان کی ریسرچ پبلیکیشنز بھی آتی ہیں. کافی اچھے انٹرنیشنل لیول کی چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر کوئی ہائی کوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جرنلز موجود ہیں؟ ریسرچ بہت کم ہے، ابھی نہیں ہے. جب تک یہ لوگ واپس نہیں آتے اور بنا نہیں سکتے تھے کہ اب ڈائل کیو فار کوالٹی تو نہیں ہے نا، ایک دن میں بنا لیں گے. ایک پروسیس ہے. ڈائل 63 64 بھی تو نہیں ہے نا کہ وی کیپ آن سنوزنگ. مطلب کچھ رزلٹ تو آنے چاہیے. 63 64 سال میں پہلے تو یو مائٹ ناٹ بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. No, I'm not. This nation is. بالکل صحیح بول رہے ہیں. پہلے صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایریاز میں تو یہ نیشن ابھی تک سو رہی ہے، کچھ ایریاز میں جاگ گئی ہے. کون جگہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہائر ایجوکیشن میں یہ قوم جاگ گئی ہے. جاگ گئی ہے. اچھا، اب اس کے ریزلٹس 2-3 سال 4 سال کے بعد آئیں گے، لیکن قوم جاگ گئی ہے. اب اس کو دوبارہ سلایا جا رہا ہے. تو نہیں، وہ سلانے کی بات تو پولیٹیکل ہے نا، لیکن جرنلز کوئی آپ تو انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ جرنلز لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. جرنلز کین اونلی بی ایز گڈ. کوئی کتاب کا چھاپنا تو نہیں ہے نا کہ ہم نے گلوسی پیپر میں چھاپ دیا اور بڑا خوبصورت چھاپ دیا اور بولیں گے انٹرنیشنل لیول کا جرنل ہے. نہیں، کوئی اسٹرکچر بنا دے تو اس میں آتھرز ہونے چاہیے، اس میں باہر کے لوگ بھی اپنے پیپر سبمٹ کریں، کنٹریبیوٹ کریں، کولیبریٹو ریسرچ ہو، ہمارے لوگ کریں اور اس لیول کی ہو کہ اس کے پیپرز کو باہر بیچ کے ریویو کریں. کہ آج کیمبرج اور آکسفورڈ اور اسٹینفورڈ والا پروفیسر بھی اس کو ریویو کر کے بولے کہ اس کی وہ کوالٹی ہے اور وہ آ کے اس پہ چھپے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بہت سیریس ایشو ہے کہ امپورٹنگ آف فارن اسکالرز. جو باہر سے ہم اسکالر بلاتے ہیں، فیکلٹی بلاتے ہیں جو آ کے ہماری یونیورسٹیز میں پڑھائیں اور پھر چلے جائیں، یہ کوئی تھوڑا سا ایکسپینسو شغل نہیں ہے؟ اور اس ملک کے لیے جس میں بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، جہاں پہ ایجوکیشن ہے نہیں، ہم اتنے وہ آئیوری کاسل کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل نہیں ہے. پھر ونس اگین آپ ایک غلط آدمی سے بات کر رہے ہیں. جو میں خود ایک امریکہ میں پروفیسر تھا. سنیے، میں پاکستانی تھا، میں امریکہ میں پروفیسر تھا. مجھے $10,000 کی وہاں سیلری ملتی تھی مہینے میں، اور یہ پروگرام ایچ ای سی کا اس وقت بھی تھا. اور میں یہ پروگرام میں یہ دیکھتا تھا، میں بولتا تھا یہ تو $3,000 دے رہے ہیں، یعنی میں $10,000 کی سیلری چھوڑ کے میں پاکستان 3,000 میں آؤں گا. کیا کمپیریبل ہے؟ مڈل ایسٹ میں بھی اس سے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں گلف کنٹریز میں. تو بات یہ کہ فورن فیکلٹی پروگرام جو ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا غلط بھی استعمال ہوا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوا ہوگا، بالکل ہوا ہوگا. آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، اس سے پہلے ہوا؟ نہیں، مطلب یہ تو چلتے آ رہے ہیں. نہیں، چلتے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے زمانے میں بھی غلط ہو رہا ہو، اور اسی وجہ سے میں نے سارے ریویو کیے ہیں. بلکہ ان کا ایک پرفارمنس کرائٹیریا چینج کر دیا ہے کہ اگر آپ آ جاتے ہیں پاکستان تو آپ کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے. اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ کا 6 مہینے کے بعد کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوگا، یا 1 سال کے بعد رینیو نہیں ہوگا، آپ واپس چلے جاؤ. پرانے والے بہت سارے لوگ آئے، وہ چلتے آئے 2 سال 3 سال 4 سال. سٹینڈرڈز بڑے ٹف کر دیے. اور خاص کر یہ اس پہ ایمفیسس ہے کہ جو فیلڈ ایریاز ہمارے پاس نہیں ہیں، آپ کیپیسٹی کیسے بڑھائیں گے؟ جیسے آپ نے نینو ٹیکنالوجی کا ذکر کیا، اگر کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے، آپ فیلڈ کیسے انٹروڈیوس کریں گے؟ باہر سے آپ 3 لوگوں کو بلائیں، وہ نینو ٹیکنالوجی پڑھائے. جب آپ کے پاس یہاں پہ ایکسپرٹس ہو جائیں گے، وہ بھلے چلے جائیں، دے ول کیری آن. لیکن ہمارے پاس ایسے ایونیوز کریٹ ہو سکتے ہیں جہاں واقعی نینو ٹیکنالوجی کا نان ملٹری یوز ہو سکے، بایو ٹیکنالوجی کا نان ملٹری یوز. اب نان ملٹری یوز کیوں بولا؟ میں خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نسف وغیرہ میں تو بڑی باہریں آ جاتی ہیں، لیکن دوسری یونیورسٹیز میں نہیں آتی ہیں. ایسی بات نہیں. پبلک جہاں پہ فوج کا نام آتا ہے تو وہاں بڑے غلط. امریکہ میں پبلک یونیورسٹیز میں، MIT میں، ہارورڈ میں، اسٹینفورڈ پہ میجورٹی ریسرچ جو ہوتا ہے وہ ڈیفینس فنڈڈ ہوتا ہے. Now that doesn't mean it has military application. اچھا، ڈیفینس فنڈڈ. ٹھیک ہے. ریڈار بھی جو آپ کا بنا تھا World War II کے زمانے میں ڈیفینس فنڈڈ تھا، لیکن ریڈار آج ایک سڑک پہ کھڑا ہوا پولیس والا بھی یوز کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کار اوور سپیڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. سارے آپ کے جو پلینس کنٹرول ٹاورز میں لینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ریڈار کی آج سویلین اپلیکیشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ملٹری اپلیکیشن.